گولی چلنے کی آواز سے مریم کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ گولی اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے چلائی تھی، جو اس طرح چلی تھی کہ وجدان کے کندھے کو چھو کر گزرتے فائی کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ پسٹل سے نکلے گرم شیل کی وجہ سے اس کے جلد زخمی ہوتے خون بہنے سے سفید شرٹ پہ سرخ داغ زیادہ نمایاں ہوئے تھے۔ اس کی تو موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی، پر زیان زندہ تھا اور اسے وہ فی الحال فرسٹ ایڈ دیتے گرفتار کر چکے تھے۔ میں ڈرائیو کر لوں؟ اگر تم نہیں کر پا رہے تو پلیز ایگو پھر کے لیے ادھار رکھ لو، مریم نے آفر دیتے کہا۔ وجدان نے محض سر ہلایا، ویسے بھی ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگتا۔ اوہ، مجھے تو آج پتہ چلا، یہ تو زیرو سے ہیرو نکلے بھی۔ اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اس کی تعریف اپنے الفاظ میں کرنا نہیں بھولی تھی۔ مراد کی ہمت کو سلام، میرے ہتھے چڑھتی، تم تو دانستہ بات ادھوری چھوڑتے۔ وجدان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے، کندھے سے نکلتی ٹیس سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نظر اس کو دیکھتے کہا تھا، تم لمس کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سوری، بٹ میں اب اویلیبل نہیں ہوں۔ ہتھے چڑھنے کی بات پر اسے دو بدو جواب دیا، میرے اتنے برے دن نہیں آئے ابھی۔ اس کا بولنا اسے بالکل ناگزیر لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس کی مدد دیتے وہ ہاسپٹل بینڈیج کرانے کے لیے اس نے اس کی ہیلپ کی آفر قبول کی تھی۔ درد ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی، بندہ اتنے ڈرامے نہ لگائے، صرف گولی چھو کر گزری ہے، مجھے تو لگا تھا تم ٹپک گئے ہو۔ آنکھوں کو موڑتے باقاعدہ شکل بناتے اسے کہا، ول یو پلیز شٹ اپ مریم؟ اب یہ لڑکی مزید بولتی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ مریم نے اس کی بات پر دانت پیسے، اپنا فون دینا، مجھے کال کرنی ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے اس نے کہا، تمہارا کہاں ہے؟ بینڈیج کرانے کے بعد اسے تھوڑا درد سے سکون تھا۔ اپنی خون سے بھری آف وائٹ شرٹ وہ اوپر سے اتار چکا تھا اور نیچے بلیو ٹی شرٹ پر داغ اتنے نمایاں نہیں تھے، ویسے بھی جانتا تھا اس کے خون کا قطرہ بھی لگا دیکھ کر اس کی ماں کا کیا حال ہونا تھا۔ میرے فون میں کریڈٹ نہیں ہے اور اتنا احسان تو کر ہی سکتے ہو، آخر کو میں نے بھی تم پر کیا ہے، ابھی ڈراپ بھی کرنا ہے تمہیں، اسے اپنے احسان جتائے۔ وجدان نے ایک تیکھی نظر ڈالتے اپنا فون اسے دیا، پاسورڈ دو ادھر، اور کسی فولڈر میں نہیں پہنچنا، صرف کال، گاٹ اٹ؟ فون لیتے پاسورڈ لگاتے اسے وارن کیا۔ مراد کو کال کی پر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ سر میں جاؤں؟ نہیں، یہیں ویٹ کرو، میں بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، ڈرائیور کو بولتے وہ ڈی ایس پی کے آفس میں داخل ہوا۔ سلام کا جواب دیتے وہ جواب طلبی کے لیے نظریں جھکائی اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ یو آر سسپینڈ فار 2 months وجدان، ان کی بات سنتے خود پر کڑا ضبط کیا تھا۔ اپنے سیلف ڈیفینس پہ کچھ کہو گے؟ نو سر، سر جھکائے ہی کہا۔ جانتے ہو آج تمہاری اس حرکت سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگر وہ بینک مینیجر کال کر کے انفارم نہ کرتا تو اسے احساس شرمندگی دلائی۔ ہونے اور ہو جانے میں فرق ہے، میرے پاس بیک اپ پلان تھا، بس تھوڑا سا میس کریٹ ہو گیا اور میرے پاس اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا پلان تھا۔ بہرحال میں بحث نہیں کروں گا، جانتا ہوں بہت سو کو آگ لگی ہوئی ہے اور میرے خلاف بھی بہت سے ہیں، جانتا تھا انہی میں سے ایک نے اس کے گھر کال کر کے پریشان کیا تھا۔ ان کے آفس میں ساتھ بیٹھے ایس پی اور 2-3 اور بندوں پر نظر ڈالتے تنزیہ جملے ادا کیے، تمہارا بیک اپ ریکارڈ اچھا ہے، اسی لیے صرف 2 months سسپینڈ کیے ہیں، ورنہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف جانے پر تمہیں فائر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناؤ لیو۔ اس کے جانے کا یقین کرتے وہ دروازہ کھول چکی تھی، ناخنوں کو کھرچتے وہ سوچوں کے منور میں تھی، اگر سچ میں اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کا ادراک اسے ان چند گزرے دردناک لمحوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ آنسو پھر سے بہے تھے۔ میں آئی؟ ناک کرتے پوچھا۔ اس پر ایک ترچھی نظر ڈالتے ناگواری سے چہرہ موڑا۔ وہ ٹھیک ہے، تم خواہ خود کو ہلکان کر رہی ہو، مریم نے بات کی تمہید باندھتے کہا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے لفظوں کی جبن اسے اچھی نہیں لگی تھی، اتنا بھی کیا ریئیکٹ کرنا۔ مریم کو غصہ آیا تھا اب، کتنی محبت کرتی ہے اس سے۔ بات بدلتے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے مزہ دیتا تھا۔ لمس نے اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی، اپنے احساسات تو کبھی اس نے اس شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیے تو پھر اسے کیوں بتاتی؟ سوچو اگر کبھی اس نے دوسری شادی کی تو کیا کرو گی تم؟ اس کو خاموش پا کر یہ بات کہہ کر وہ بس بولنے پر اکسا رہی تھی۔ لمس اس کی بات پر ایک نظر دیکھتے مسکرائی تھی اور پھر مسکراتی چلی گئی۔ مریم کو یوں لگا اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہے، پاگل لڑکی، ابھی اس کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی، اب ہنستے چلی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انتہا کا انا پرست اور ضدی شخص تھا وہ،
مگر لمس اسے ایک بار بلائے اس کی ساری انا مسترد غرور ختم، کیونکہ لمس وجدان کی جان ہے، میرے علاوہ وہ کسی کو دیکھنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا اوور کانفیڈنس اچھا نہیں ہوتا، اگر اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا تو؟ مریم کو اس کی اتنی چھوٹی عمر میں یہ فلسفی باتیں کتابی ہی لگی تھی۔ نکاح میں آنے کے بعد اس کی محبت حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے اتنا یقین دے چکا ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کروں، ساری دنیا کے لوگ بھی مجھے کہیں نا وجدان لمس کو دھوکہ دے رہا ہے، میں پھر بھی کبھی بھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے نکاح کا مضبوط رشتہ مجھے اس کے وجود سے جوڑ چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اس سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، پر پتہ ہے میں ایک گھٹیا شخص کی قید میں قریباً 4 سے 5 گھنٹے رہی تھی، جانتی ہے اس نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں خود نہیں پوچھا، پھر بھی میں اس شخص کی قدر کیوں نہ کروں؟ اس کا مضبوط لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ مجھے سکون ملتا ہے اس کے پاس۔ اس کے مسکراتے لبوں کے ادا کردہ لفظوں کے جال مریم کو سحر انگیز کر رہے تھے۔ اگر وجدان اس لڑکی سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی، جس کا عملی نمونہ وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی۔ محبت کو صدا جھٹلانے والی کے پاس ابھی اسے کوئی دلیل دینے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ گھر آنے تک وہ اس کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، جہاں 5 بجنے والے تھے، وہ روم میں داخل ہوئی، مراد کو بیڈ پر دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ بال رف سے باندھتے واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ آج سارا دن کی بھاگ دوڑ سے وہ تھک چکی تھی۔ کچن میں جاتے گلاس میں اپنے لیے پانی نکالا۔ جب اس کی ماں کچن میں داخل ہوئی، ہو گئی تمہاری واپسی؟ سخت لہجہ مریم کو پانی حلق سے اتارنا مشکل لگا۔ سوری آنٹی، یہ صرف آج ہوا، کل سے میں اپنی ساری رسپانسبلٹیز انجام دوں گی۔ میری بات سنیں۔ وہ جا رہی تھی، انہیں کچن میں پڑے ٹیبل کی جانب لاتے چیئر کھینچتے بٹھایا۔ میری ماں کی محبت نہیں محسوس کی، پلیز آپ کی صورت میں کرنا چاہتی ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتے رسانیت سے مان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہو ہر ماں کی اپنے جوان بیٹے کو لے کر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی، آپ کو بھی اپنی پسند کی بہو لانے کی خواہش ہوگی، پر آپ شاید بھول گئی ہیں آپ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکی تھی۔ آنٹی میں مانتی ہوں تھوڑی آپ کے مطابق ہی نہیں ہوں، پر کوشش سے بنا جا سکتا ہے نا، میں کوشش کروں گی، کچھ آپ کیجیے گا، بس میری جاب کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی میں۔ سب باتیں کہتے وہ ان سے اچھے کی امید میں ہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بغیر کچھ بولے جا چکی تھی۔ کھانے کے چند نوالے زہر مار کرتے وہ روم میں بڑھی، بیڈ پر گھٹنوں کے بل جھکتے اس کو دیکھا۔ مراد تم نے جانا نہیں ہے آج؟ وہ بے سود سا ہی تھا۔ مراد کیا جانا نہیں؟ اس کی بازو جھجکتے پکڑتے وہ چونکی۔ اس کا ماتھا چھوا جو حدت سے تپ رہا تھا۔ اتنا تیز بخار ہے تمہیں تو؟ وہ یکدم پریشان ہوتی بولی۔ ہاں پیچھے ہو جاؤ، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حقارت آمیز لہجہ۔ مریم کو آج احساس ہوا تھا لفظوں کی مار کا۔ سوچوں کی دھار لمس کی جانب کی، جانے کی ان دونوں کے رشتے سے اسے محبت کا احساس محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ تم نے کچھ کھایا، کوئی ٹیبلٹ لی تھی؟ اس کے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ ہنوز دھرے ہی وہ اس پر پوری جھک سی گئی تھی۔ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ تپتے سرخ چہرے سے بامشکل آنکھیں کھولی اور بیزار ہوتے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں آتی ہوں۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ چپل اڑستی باہر گئی۔ مجھے تمہارے احسان نہیں چاہیے مریم، اس کا جواب نظر انداز کرتے وہ کچن کی جانب گئی۔ جلدی سے بریڈ گرم کرتے، دوسرے چولہے پر دودھ گرم کرتے، ٹرے میں گلاس اور پلیٹ سیٹ کی، سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ اٹھو پلیز، بعد میں لڑ لینا، ابھی پلیز کچھ کھا لو۔ بے چینی سے اسے سہارا دیتے تکیا سیٹ کیا، وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ صبح تو ٹھیک تھے، اچانک بخار کیسے؟ مریم مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، درست لہجے میں کہتے وہ اشتعال دبا رہا تھا۔ زیادہ شودے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کھاؤ، تمہیں بیمار کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بریڈ کا پیس زبردستی اس کے منہ کے آگے کیا۔ مراد نے گھورتے 2 پیس کھائے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈتے اس میں پیناڈول ہی تھی جو وہ اس کے قریب لائی۔ ہاتھ میں نکالتے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے آگے بڑھایا۔ تمہیں فرصت مل گئی تھی گھر آنے کی؟ وہ جو برتن اور چیزیں سمیٹ رہی تھی قدم تھمے تھے۔ خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھتے وہ چلی گئی تھی۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا۔ میرا سر دبا دو۔ وہ جو دوپٹہ گلے سے نکالے صوفے پر لیٹنے لگی تھی اس کو دیکھا، جو سر پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے اچھے خاصے نخرے دکھانے کے بعد کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے سرد ہاتھ کا لمس تپتے ماتھے کو پرسکون سا احساس دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ آئے گی۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ سر تکیے سے اٹھاتے اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ مریم کے ہاتھ تھمے تھے۔ دباؤ۔
مراد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اب۔ اس کا سر دوبارہ دباتے اس کی حرکت پر جتایا۔ بڑھنے کب دیا ہے تم نے؟ اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لمبی سی لٹ اس نے کھینچی تھی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں اور معنی خیز لہجے سے نظریں چرا گئی تھی۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا سر ہٹاتے وہ بس کسی طرح دور ہونا چاہ رہی تھی۔ ابھی وہ بیڈ سے اترتی جب وہ اسے بہکتے جذبات کے زیر اثر خود پر کھینچ چکا تھا۔ مراد! مریم کے بال اس کے چہرے پر بکھر سے گئے تھے، ان کی خوشبو خود میں اتارتے وہ اس کے سحر میں پوری طرح جکڑ چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے، اس پر جھکتے، اس کے ہر نقوش کو انگلی سے محسوس کیا تھا۔ مریم کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ تمہاری قسم مریم، میرے جذبات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فی الحال۔ اس کے تپتے ہونٹ کان پر محسوس ہونے کے بعد کندھے پر محسوس کرتے وہ اس کی پیش رفت سے جی جان سے کانپی تھی۔ مجھے اس لمحے سے خوف ہے مراد، جب مرد قربت حاصل کرنے کے بعد عورت کو بے مول کر دیتا ہے۔ بمشکل آنسو پیتے یہ اس کی لمحہ بلمحہ مزید بڑھتی جسارتوں پر ہاتھ اس کی الجھی انگلیوں سے نکالنے کی ناکام کوشش میں کہا تھا جس پر وہ مزید سختی سے گرفت کر چکا تھا۔ مجھے اس لمحے ہرگز فضول بحث میں نہیں پڑنا۔ اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ سارے الفاظ ختم کر چکا تھا۔ وہ فی الحال اس کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا تھا، بھول چکا تھا وہ اس سے ناراض تھا۔ اس لمحے بس وہ اس کے قریب تھی، وہ سب کچھ وقتی طور پر بھلائے اسے بھی خود پہ مصروف کر چکا تھا۔ الارم کی آواز سے وہ آنکھیں کھولنے کی ناکام سعی میں تھی۔ چند لمحے وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ بند ہوتی آنکھیں کھولنے کی کامیابی پر اس کا دھرا ہاتھ آہستگی سے خود سے ہٹایا تھا۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے ایک نظر دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ سٹیپ صحیح تھا؟ رات اسے چاہ کے بھی وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ نہ خوش تھی نہ افسردہ، بس عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ تیار ہوتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ اس کا ماتھا چھوا جو نارمل ٹیمپریچر کا پتہ ہی دے رہا تھا۔ چند ثانیے پہلے لکھی اسٹرپ مرر پر چپکاتے وہ باہر نکلی تھی۔ تمہارا ڈریس پریس کر دیا ہے، فیور تو نہیں ہے، پر میں نے ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے، لازمی کھا لینا، اگر دل اجازت دے تو چٹ کی پچھلی سائڈ پر درج تحریر بھی پڑھ لینا۔ روڈ کے کنارے گاڑی روکے کال کی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسے گرے رنگ کی شرٹ اور کیپری میں گرے ہی دوپٹہ اوڑھے نظر آئی۔ تھینک یو۔ انجانی خوشی ہوئی اس کی بات ماننے پر۔ اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو مجھے 3 بجے پک کر لینا، فورس نہیں کر رہی ہوں۔ ایڈریس مینشن کیا ہے، فرام مریم مراد۔ بے تاثری مراد نے لب بھیجے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی، اس پر فقط ایک نظر ڈالتے۔ جانا ہے تم نے آج؟ اپنی ساس کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھا وقت گزارتے وہ روم میں آتے اسے مرر کے سامنے یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اب وہ اس کے سامنے آئی تھی، وہ ہنوز خاموش تھا۔ نظریں کیوں چرا رہے ہو مجھ سے مراد جہانگیر؟ اس کا جواب نہ پاتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ وہ پرفیوم سپرے کرتے اپنی خاموشی سے اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ دن کے اجالوں میں مجھ سے ناشنائی برت رہے ہو جبکہ رات میں میرا فائدہ اٹھایا تم نے؟ اس کی شرٹ جھنجھوڑتے سر آنکھوں سے وہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوئی تھی۔ مٹھی بھیجتی تھی اپنی بات اور عمل سے، وہ اس کا پارا ہی ہرج کر چکی تھی۔ تم بیوی تھی، میرا حق تھا، مجھے آئندہ ایسی بکواس سنی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ اس کی بات پر اپنا غصہ نہیں ضبط کر پا رہا تھا۔ تم روب نہیں ڈال سکتے مجھ پر، کبھی بھی نہیں ڈالنے دوں گی میں تمہیں، وہ برابر چیخی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو واضح کر دو۔ مراد نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اپنا غصیلا لہجہ برقرار ہی رکھا تھا۔ آئی وانٹ دیٹ، میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ پرسوچ ہوئی تھی، وہ کیا چاہ رہی تھی؟ دماغ پھٹنے والا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا اس وقت کس چیز کی طلب تھی۔ اچانک اس کی باتیں دماغ میں گردش کی تھی، ایک خیال سا آیا تھا۔ اپنی محبت کا اظہار کرو مجھ سے، بولتی وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مراد تعصب سے لڑائی کی اس سنگین صورتحال میں اس کی عجیب فرمائش سے دنگ تھا۔ سے دیٹ یو لو می، ہاں میں یہی سننا چاہتی ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بولو مجھے اظہار چاہیے ہے ابھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کی پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے وہ اس وقت پاگل سی لگی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر انچاہی خوشی ہونٹوں پر رقص کی تھی۔ ڈریسنگ سے ٹیک لگاتے وہ اسے سلگانے کی تیاری میں تھا۔ مریم مر رہی ہے میرے اظہار کو، وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ نہیں کرو گے؟ غصہ جھنجھلاہٹ تڑپ اور بے چین دل سے کہا۔ نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں میری قدر ہے نہیں، بالکل نہیں۔ پھر میری محبت کو بھی تم ایک ایڈونچر سمجھتی ہو؟ واپس کرو، مجھے جانا ہے۔ ہر لفظ چباتے وہ اب مزید تماشا ختم کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔
خود کو شوٹ کر لوں گی میں مراد۔ اس کی دردناک مسکراتی آواز اب کہ اس کے قدم ٹھٹکے تھے، تھمے تھے، جب اس پسٹل کا رخ وہ اس کی پہنچ سے دور سرکتے اپنی کنپٹی پر رکھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹائی ٹائی فش مریم خود کو مار لے گی؟ بہتے آنسوں سے وہ اس کے حواس معطل کر چکی تھی، جانتا تھا حد درجے بد دماغ لڑکی تھی وہ۔ نیچے کرو مریم، یہ مذاق نہیں ہے۔ سن ہوتے دماغ سے اس کی جان پر بن چکی تھی جو ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھے تھی۔ مجھے اظہار چاہیے ورنہ میں کرتا ہوں، اسے نیچے رکھو خدا کے لیے۔ کیوں تم اتنی جاہل ہو مریم؟ میرا خون چلا کے کیوں آدھا کرتی ہو؟ دل چاہ رہا تھا ایک کھینچ کر تھپڑ لگا دے بے وقوف کے۔ say that you love me۔ اس کا خود کے لیے ڈر دیکھ کر تپتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ کوئی تو تھا جس کے لیے وہ اہم تھی۔ کہہ دو مراد، ورنہ مریم اپنی جان لے لے گی۔ اپنی فتح اسے سرشار کر رہی تھی۔ اس شخص کو جھکانے میں وہ کامیاب رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحریر خوف واضح دیکھ رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے وہ اس کا پاگل پن، جنونیت اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل جسے وہ کھلونا سمجھی تھی، اس کو دیکھ کر خوفزدہ تھا۔ بالآخر اس لڑکی کی خاطر اپنی انا سائڈ پر کرتے وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے؟ جو فی الحال مجھے سکون دے وہ سارے الفاظ۔ اس کے نزدیک آتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، وہ بھی جھکی تھی، پسٹل ہنوز اپنے ماتھے پر رکھا تھا۔ ہمارا رشتہ میرے لیے خاص ہے، وہ ہر لمحہ جو میں نے تمہارے ساتھ کل رات گزارا میرے لیے خاص اور قیمتی تھا۔ ہماری ہر کنورسیشن، نکاح میں آنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہر ڈنر اور ہر بریک فاسٹ، ہماری ساری فائٹس، سارے فنی مومنٹس میرے لیے خاص ہیں، اتنے خاص کہ اسے میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا۔ مریم مراد جہانگیر۔ For me our love is special. My love, please don't try to harm yourself, please. ایک سرد سانس خارج کرتے اسے اظہار محبت کیا تھا۔ میری ہر بات مانو گے، مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی تم کرو گے، میرے نخرے بھی اٹھاؤ گے، سنا تم نے؟ اس کے قریب جاتے اسے حق کیا۔ یہ لو اپنی پسٹل اور اب رفو چک کرو۔ آنسو صاف کرتے اسے اس طرح ظاہر کرایا اسے فرق نہیں پڑا، پر وہ پرسکون تھی۔ واٹ؟ مراد نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ کچھ دن بعد فروٹس کی پلیٹ اس کے آگے کی تھی۔ ناشتہ بھی نہیں کیا آپ نے یار؟ فریش تو ہو، حال کیا بنایا ہے؟ کہا مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا یار، دور کرے اسے۔ وہ وامٹ بار بار کرنے سے بے سود سی تھی۔ اچھا ہم آج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی کنڈیشن کے پیش نظر کا مجھے مما کے پاس جانا ہے، بس رات نہیں رکیں گی پھر آپ؟ حتمی لہجہ مانیہ کو بے قرار کر گیا۔ تاہا پلیز میرا دل جا رہا ہے، پچھلے 1 ماہ سے میں نہیں گئی۔ فضدان بھائی کی برتھ ڈے پر بھی مجھے نہیں جانے دیا تھا۔ آنٹی تو مجھے ذرا ٹریول نہیں کرنے دیتی یار، فار گاڈ سیک میں بیمار نہیں ہوں، بس پریگننٹ ہوں، ہزاروں لڑکیاں اس سچویشن سے گزرتی ہیں۔ وہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ اچھا ہائپر تو نہ ہو، چلیں گے پلیز؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے پرسکون کیا۔ نیوز دیکھی تم نے؟ کیسے کیا تم نے؟ کون سی؟ وہ انجان بنا تھا۔ انجان نہیں بنو وجدان شاہ، زیان لغاری کی بات کر رہا میں۔ مراد نے دانت پیسے۔ نظریں سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی زندگی پر تھی، جسے دیکھتے مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی، جو بالوں کو بینڈ میں باندھے پیچ کلر کی فراک میں گلے میں موجود چین سے اٹکیلیاں کرتے ماتھے پہ بل لائے، لیپ ٹاپ اور اس کے ٹیب کے پاسورڈ بدل رہی تھی۔ وجدان کو کبھی کبھی اس کی حرکتیں بالکل بچوں والی لگتی تھی، اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ وجدان تم پہلے ہی سسپینڈ ہو، اب کیا جاب سے بھی ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ مراد کی سمجھ سے یہ بندہ بھی مریم کی طرح باہر تھا۔ سنو میں نے اس کے ساتھ ملوث بندہ جو اس کو بھگانے والا تھا اس کی پکچر سینڈ کرتا ہوں، اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دینا۔ تو تم خود کرو، وہ تبتے بولا۔ میرا سسپینڈڈ پیریڈ پرسوں ختم ہو رہا ہے، ورنہ تم جیسے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، سنا تم نے؟ اب دماغ نہیں کھاؤ تم، مجھے شدید زہر لگ رہے ہو اس وقت۔ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ مراد نے دانت پیستے پکچر دیکھی اور دنگ رہ گیا تھا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ کوئی اور نہیں میراد ذوالفقار تھا۔ محتاط انداز میں وہ اس روم کی جانب بڑھا جہاں اسے رکھا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں اس وقت ایک سکون کی لہر تھی، خاموشی میں خوف کا سما تھا، ذرا سا پتا بھی ہلتا تو شاید شور برپا ہوتا۔ تم آگے؟ میں کب سے انتظار میں تھا، چلو جلدی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ہیبلا دے کے وہ سرگوشی کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں ٹائم نہیں، چلو جلدی۔ چند لفظوں پر مشتمل جملہ ادا کرتے وہ اسے غائب کرنا چاہتا تھا۔ کل اسے سینٹرل جیل لے جایا جانا تھا۔ چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے وہ اس کے ڈھکے چہرے سے چڑھا تھا۔ نشے میں پورا دھت، وہ اس پل بے خبر سا تھا وہ کہاں لایا گیا اور کہاں ہے، وہ بس نشے میں مسرور بے سود سا ٹھنڈے فرش پر پڑا تھا۔
सुना है मजदार शाह से छुप के बैठे थे तुम। उसके लहजे का तबस्कर उसे होश में लाने के लिए काफी था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, ना अब ना तब, बैंक में और ना मजीद। वो ड्रग्स नाक से इनहेल करते बेफिक्र सा बोला। अपने डिपार्टमेंट के बंदों पर उसे शदीद गुस्सा था। कल उसकी रिकवरी के बाद उसे हॉस्पिटल से सेंट्रल जेल ले जाना था और आज वो भागने की पूरी तैयारी में था, जिसे वो नाकाम बनाते अब खुद के तरीके से सबक सिखाना चाहता था। अपने दिल के मकाम पर मुक्के मारते वो उसे मतवज्जे करने में कामयाब हुआ। तुम्हें पता है मुझे अनटच चीज़ें पसंद है, चाहे फिर बात इंसानों की हो। उसकी बात पर हैरत से उसे देखा। वो इतनी नाजुक थी, बिल्कुल मॉम की तरह। मेरा दिल चाहा तो उसे मसल के रख दूं, लेकिन वो रुका था। बोलते लहजे में कमीनगी और उसका सरापा सामने था। लेकिन क्या? लेकिन वो अपने उस शोहर का नाम बार बार लेकर मेरा उसे तबाह करने का इरादा बदल चुकी थी, क्योंकि ज़िया लुगारी को अनटच चीज़ें पसंद है। फिर यहाँ तो बात उसकी बीवी की थी, जिसे कितनी ही बार वो इस्तेमाल करता होगा। उसकी बेहुदा बकवास को सुनते उस पर एक काटदार नजर डाली, जिसके लिए अब सब्र करना नामुमकिनात में से था। कमीनी। मुंह पर पड़ने वाले बेदर पे थप्पड़ से मजीद लफ्ज हलक में चिकनाचूर हो गए। क्या कर रहे हो? वो बिल्कुल होश में नहीं था। हैवी डोज दिमाग भी सुन सा कर रही थी। एक लफ्ज और बकवास की तो तेरा खुद की चुनी मौत से पहले वो हशर करूंगा कि तेरी सोच होगी। उसकी धार से आंखें खोलने की कोशिश में तेज रोशनी से चुंधियाते उसे गौर किया। शाह वजदान शाह। होश की दुनिया में आना तो मुश्किल था, पर वो फर्श से सिरकते उसकी पहुंच से दूर जरूर हुआ था। भागने की पूरी प्लानिंग थी तेरी। अफसोस, पूरा हुआ मेरे हत्थे चढ़ के। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद को तसल्ली देते वो सिरकते मजीद पीछे होते दीवार के साथ लग चुका था। मौत सामने है, पर फिर भी ना डर और ओवर कॉन्फिडेंस। इम्प्रेसिव। तुझे पता है अपनी बीवी के मामले में भी कितना कमीना हूँ। तूने उसे इन गलीज हाथों से टच किया। सर्द लहजा उसका खून गर्दिश करते जैसे रुक चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। इंथीजिया की हैवी डोज और ड्रग्स उसे दे चुका था, जिसका असर शायद होना शुरू हो गया था। मैंने उसे कुछ नहीं किया था। शाह छोड़ दे मुझे। वो लम्हे में उसके हाथ में मौजूद तेज धार वाला चाकू देखकर मौत के खौफ में मुब्तला हुआ। तूने उसे तकलीफ दी थी। घुटनों के बल उसके बराबर बैठा था। लाइटर से उस चाकू की नोक को गर्म की, यहाँ तक कि वो तपते उसे सुर्ख सी लगी। प्लीज। उसका इरादा भापते वो खौफजदा था। उसकी परवाह किए बगैर वो उसके कंधे की जिल्द पर लगा चुका था। जिल जलने से उसकी आंखें और चीखें बुलंद हुई थी। तुझे चीखें पसंद है और मुझे उस पर तेरी तड़प सुकून पहुंचा रही है। ये तो मेरी बीवी की तकलीफ का हिसाब था, अब बाकी हिसाब देने के लिए तैयार हो। जानते भी हो मौत की तकलीफ तुम्हारी इन नाकिस अदवायात से कितनी जाने गई। आज रात मौत को कतरा कतरा रगों में उतरती महसूस करना तो शायद अंदाजा हो तुझे मौत की तकलीफ का। वो बेसुध सा था, पर तकलीफ महसूस कर रहा था, बिल्कुल वैसी जैसे लफ्ज देखी थी। तुम नफरत के काबिल हो जंगली इंसान। वो उसकी आंखों में झांकते हिम्मत कर रहा था, जो नामुमकिन सी थी, क्योंकि दिमाग का इनकॉन्शियस लेवल उसे इनकॉन्शियस लेवल पर लाते तकलीफ महसूस होने के सिग्नल दे रहा था। मैं जानता हूँ। हेट मी बिकॉज आई एम डेंजरस। अपना जुमला अदा करते उसका बेसूद वजूद उठाया था और सफाई से हॉस्पिटल रूम में पहुंचा था, जहाँ चंद लम्हों बाद जहर मिले ड्रग्स इनहेल करने से उसके लंग्स पूरी तरह डैमेज करार देते डॉक्टर ने उसकी प्री प्लान्ड डेथ को खुदकुशी का नाम दे दिया था। गाड़ी उसके ऑफिस के सामने रोकी थी। स्याह जीन्स पर हल्के आसमानी रंग की शर्ट में सनग्लासेस लगाई वो फ्रेश था। हाय सर। हाथ से इशारा देते मुस्कुराते वो उसके कैबिन में दाखिल हुआ। अब टाइम नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते वो कल बताऊंगी। फ़ोन पर टाइम देखते ऑफिस में मौजूद लड़की से कहा। जी मैम। सामने मौजूद शख्स को देखते वो लड़की मायने खेज नज़रों से मुस्कुराते बाहर चली गई थी। इनकी महफिल में उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। उसकी गमगीर आवाज़ से वो जो लैपटॉप पर झुकी थी मुस्कुराहट होंठों में दबाते सर उठाया था, जो दोनों हाथ उसके चेयर के दाएं बाएं टिकाते उस पर झुका सा था। उसके हार्ड परफ्यूम की महक उसे मौजूदा लम्हात में वापस लाई थी। लोगों को कोई काम नहीं है, पता नहीं क्यों वो इतने वेले तरीन है। बाल कान के पीछे अड़सते उसे उसके सीने पर हाथ रखते परे धकेला। क्या करें, लोगों का दिल ही नहीं लगता। वो 2 कदम पीछे हुआ था, हनूज आंखों में मोहब्बत का जहान लिए।
اس دل کا کچھ کرنا پڑے گا، بہت بگڑ گیا ہے یہ۔ وہ باقاعدہ چیئر سے اٹھی تھی، اب ایک ان کا چشمہ اوپر سے ادائیں۔ ہائے نہ کریں، ہم تو پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ خالص لوفرانہ انداز تھا۔ سٹرینج، میرا شوہر اپنی بیوی پر ہی ٹھڑک چاڑتا ہے۔ وہ جانے کی تیاری کرتے اپنی چیزیں سمیٹتے بول رہی تھی، تمہارے نزدیک میری محبت ٹھڑک ہے تو بتاؤ پھر محبت کیا ہے؟ اب مراد کو غصہ سا آیا۔ میرے خیال سے حقیقی محبتیں آسان نہیں ہوتی، اور جو آسان ہوتی ہیں وہ حقیقی محبتیں نہیں ہوتی۔ روز روز آفس نہیں آیا کرو۔ اگر تم پولیس میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا روب میرے آفس میں بھی جماؤ۔ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ خیر، ابھی میں فری ہوں، چلو کبھی جو مجھ سے محبت سے تم بات کر لو۔ مراد نے سافٹ ویئر ہاؤس سے اس کے ساتھ نکلتے کہا تھا۔ ضروری نہیں کہ محبت ہونے کا واویلا کیا جائے، شور مچایا جائے۔ ہم اپنے عمل سے بھی کسی کے لیے اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ محبت جذبات کی وہ خالص قسم ہے جس میں بغیر کسی مفاد کے آپ اس شخص کو چاہتے ہو، چاہے بدلے میں اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ بلو جینز پر بلو کڑھائی والے اورنج کلر کے کرتے پر سفید باریک دوپٹہ جس کے کناروں پر سفید باریک کروشیے کی لیس لگی تھی، وہ ڈیسنٹ طریقے سے اوڑے تھی۔ چشمہ درست کرتے اس کی شخصیت میں نکھار اور ٹھہراؤ سا تھا۔ بات بدلنا کوئی تم سے سیکھے، مراد نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولتے کہا۔ آج ڈرائیو میں کروں گی۔ چابی اس کے ہاتھ سے اچکی تھی۔ لائسنس نہیں ہے تمہارا؟ میں ہی کروں گا، باہر آؤ۔ اس کا ہاتھ کھینچا۔ جب میرے پاس اپنا گورنمنٹ کا آفیسر ہے تو مجھے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کالر درست کرتے، خوش آمد کی انتہا کرتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اچھا، ایسی چیزوں میں تمہیں شوہر یاد آتا ہے؟ میری ڈیمانڈ پوری کرتے وقت تم ہری جھنڈی دکھاؤ۔ واہ، یہ کہاں کا انصاف! رائٹس دو، رائٹس لو، باہر آؤ فوری۔ تم بیٹھ رہے ہو یا یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ پھر رکشوں اور بسوں میں خوار ہوتے رہنا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے اپنی سائڈ کا شیشہ نیچے کرتے اسے دھمکی دی تھی۔ لاچار اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ اس گزشتہ 1 سال میں ان کے درمیان بہت کچھ بدل چکا تھا۔ معراج کے گرفتار ہونے سے مریم کو دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ مراد کی محبت اپنے لیے محسوس کرتے بس وہ تنہائی میں مسکراتی تھی، مگر اسے بتا کر وہ کبھی بھی اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پر مسکراتی نظر ڈالی تھی۔ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سے کپڑوں پر بڑی سی سندھی کڑھائی والی بلو شال سے اپنے وجود کو ڈھکے وہ گرے آنکھوں والی لڑکی مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس سادے سے حلیے میں بھی وہ حسن کی مثال لگ رہی تھی، یا شاید اس میں آئی تبدیلی کا اثر تھا۔ میں ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ کو ہی مس کر رہی تھی آپی۔ وہ مسکراتے فوری سے لاؤنج میں ان کی طرف بڑھی تھی جہاں وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے آئی تھی۔ آرام سے لمس۔ اس کی تیزی دیکھ کر صدف نے گھبراتے ٹوکا تھا، جس کی ڈیلیوری کے بس لاسٹ ڈیز چل رہے تھے۔ جی ماما، وہ شرمندہ ہوئی جو اسے انسٹرکشنز دیتی رہتی تھیں۔ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتے وہ اس سے حال چال پوچھنے کے بعد بیبی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے دے اسے۔ صدف کی گود سے 4 ماہ کی گلابی سی بچی اپنی گود میں لی۔ یہ مزید کیوٹ ہوگی ہے میرا گلابی بچہ۔ اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے! وہ جب بھی یہاں آتی تھی لمس بس پاگل ہو جاتی تھی۔ اب بھی اسے چومتے ہر بار کی طرح وہ کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی۔ تم پر گئی ہے نا؟ وانیا نے مسکراتے اسے دیکھا جو خود ان خوبصورت مراحل سے گزر رہی تھی۔ مجھے بے چینی سے انتظار ہے اس لمحے کا۔ اس کی غمگین سرگوشی اپنے آس پاس محسوس ہوتے وہ جی جان سے شرمائی تھی۔ تم کو چاہنے کی وجہ کچھ بھی نہیں، عشق کی فطرت ہے بے وجہ ہونا۔ اللہ، یہ میرا روم ہے۔ آنٹی، آپ نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا؟ اتنا علم مینر میرا شوہر! روم میں داخل ہوتے بری طرح سر چکرایا تھا۔ ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکتے اس کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ صبح پورا روم وہ صاف ستھرا کرتے آفس گئی تھی، لیکن اب وہی روم اسے ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے جن ناچ کر گئے ہو۔ ساری بیڈ شیٹ بیڈ سے نیچے تک پہنچی تھی۔ گیلا ٹاول صوفے پر پڑا تھا۔ بکھرا ڈریسنگ، کل اس کی 3 سے 4 جین شرٹ اس نے پریس کی تھی جو اس ٹائم ساری ہینگر سے باہر صوفے پر بکھری پڑی تھی۔ مراد، کیوں چلا رہی ہو؟ آتے ساتھ وہ کان میں انگلی مارتے اندر داخل ہوتے انجان بنا۔ واٹ از دس؟ وہ ہاتھ سے چاروں طرف اشارہ کرتے آگ بگولا ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ انجان بنا۔ سارا روم صاف کرو گے تم؟ نہ میں تمہارے کپڑے پریس کروں گی، نہ ہی کوئی کام کروں گی۔ نوکر سمجھا ہے مجھے؟ اگر میں اپنی رسپانسبلٹیز اپنی ٹف روٹین میں بھی انجام دے رہی ہوں تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ گاڑی ہمیشہ 2 پہیوں سے چلتی ہے، 1 سے نہیں۔ کچھ دیر پہلے کی سنجیدگی بھلائی وہ غصے سے تپ چکی تھی۔ تمہیں بھی کہاں آیا پھر منانے کا ہنر؟ تم ملنے بھی آئی ہو تو بال باندھ کر۔ اس کے بال کیچر سے آزاد کرتے اصلی بے نیازی سے بات بدلتے اسے سلگا رہا تھا۔ بند کرو اپنا ٹھڑک پن۔ 2 منٹ مراد، مجھے
صاف چاہیے ہمارا روم ورنہ انگلی سے وارن کرتے اسے دھمکایا تھا۔ تم میری بات مانتی ہو؟ جاؤ، نہیں کر رہا، کیا کرو گی؟ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں ڈھہ گیا تھا۔ مراد تم کیوں اتنے بدتمیز ہو؟ کہیں سے بھی مجھے تم ایک سینئر پولیس والے نہیں لگتے۔ تمہارے محکمے پر تف ہے جو تمہیں برداشت کرتا ہے۔ اس کی شان میں قصیدے پڑھتے وہ تھکی ہوئی سی پہلے پیر پٹکتے ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جان، تمہیں جلد جیل لے جا کر ثبوت دوں گا۔ وہ پھر بھی ڈھیٹائی کا ہی مظاہرہ کر رہا تھا۔ رات کے کسی پہر تکلیف سے آنکھ کھلی تھی، آنکھیں کسمساتے کھولی تھی، تکلیف کی شدت محسوس کرتے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں نظر ساتھ والی سلوٹ زدہ خالی جگہ پر پڑی۔ وجدان اس کو کراہتے بلایا تھا۔ وہ نہیں سن سکا، شاید اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے بستر سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔ اسٹڈی روم کی لائٹ آن دیکھ کر دیوار کا سہارا لیتے وہ ہمت کر رہی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم آگے بڑھاتی، لیمپ کی ہلکی روشنی میں اسی تکلیف کی سوئی جاگی کیفیت میں وہ اپنے سرخ کڑھائی والے سیاہ ٹراؤزر میں بری طرح الجھی تھی۔ وجدان! اس کی فلک شگاف چیخ گونجی تھی۔ وجدان جو اس کی نیند کا خیال کرتے چند لمحے پہلے فون سننے اسٹڈی روم میں گیا تھا، تیزی سے باہر لپکا تھا۔ اس کو دیکھ کر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ یہ کچھ چیزیں آپ کی مسز کی۔ اس کا پینڈنٹ اور انگوٹھی اس کے حوالے کیا۔ اندر کوئی میل ڈاکٹر یا کوئی بھی اور نہیں جائے گا، سارا سٹاف فیمیل ہو۔ گاٹ دیٹ؟ جی آپ بے فکر ہیں، نرس سے یقین دہانی کرائی تھی۔ وہ اس وقت پرائیویٹ کلینک کے سنسان کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگائے تھا۔ چند لمحے پہلے شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ پورا راستہ وہ اسے بمشکل سنبھالے تھا۔ اس کا خوف اس لمحے اس کی سوچ مفلوج کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے تم پر بہت جلد ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس کی چیزوں کو دیکھتے اندر موجود اس کی رگے جان کے لیے اس کی جان مٹھی میں آئی تھی۔ طویل خاموشی میں فون کی رنگ ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ بتانا بھی تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ تمہارے ڈیڈ اور میں آ رہے ہیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ بہت جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ صدف کی فکر مند سی آواز سے انہیں ہاسپٹل کا نام بتاتے وہ فون بند کرنے کو تھا۔ آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہے۔ مٹھی زور سے بند کرتے کھولی۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 25 منٹ بعد وہ ڈاکٹر کے کیبن سے نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا وہ اس لمحے ضبط کے کس امتحان سے گزر رہا ہے۔ بے تاثر تھا۔ ٹھیک ہے وہ صدف کی اپنے قریب پریشان آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ کیوں چھپایا آپ دونوں نے مجھ سے؟ وہ کرب کی انتہا پر تھا۔ وہ کیسے اس کے معاملے میں انجان رہا تھا؟ ایسے تو نہیں وہ خوفزدہ تھی؟ وجدان! صدف اس کے سرد لہجے سے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ جانتی ہے اندر کس حال میں ہے وہ؟ میں اس سے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی؟ اسے میرا بھی خیال نہیں تھا۔ اس کا خوفزدہ ہونا وہ کیسے نہیں سمجھ سکا تھا؟ وجدان، ایک ماں کو تم خود غرض کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے الفاظوں میں الجھی تھی۔ 2 دفعہ میں زندگی میں بے بس ہوا اور دونوں دفعہ وجہ وہ بنی ہے۔ اس بار اسے سزا ضرور دوں گا۔ کہاں جا رہے ہو وجدان؟ اسے ضرورت ہے تمہاری اور ہم سب کی دعاؤں کی، پر مجھے فی الحال اس کی نہیں ہے۔ اس کا سر ٹوٹا لہجہ انہیں بھی پریشان کر رہا تھا۔ اللہ میری بیٹی کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ وہ اللہ سے دعا گو تھی۔ کچھ ٹائم بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل لینا۔ وہ اس کی انسنی کرتے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں پلاہٹ سی تھی۔ وہ اس لمحے اسے بے ہوشی میں بھی شدید تکلیف محسوس کرتی۔ وہ اس کے بالکل پاس تھا۔ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، اس کے ماتھے پر جھکتے نرمی سے ہونٹ رکھے۔ الحمدللہ، آئی ایم بلیسڈ۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں کھوسا گیا۔ جلد ہی اسی چہرے پر سختی نمودار ہو گئی تھی۔ انہیں قدموں سے اس کی وارڈ سے نکلتا چلا گیا۔ 3 گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اس لمحے یہ 5 الفاظ انہیں دنیا کے سب سے خوبصورت الفاظ لگے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے گئی تھی۔ آخر یہ ان کے جان سے پیارے بیٹے کی اولاد تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کمبل میں لپٹی سرخ و سفید رنگت کی نرم سی گڑیا نرس نے ان کے حوالے کی تھی۔ صدف اسے چومتے اس کے بارے میں بھول ہی گئی تھی۔ میری بہو شی از فائن انڈر آبزرویشن ہے ابھی۔ شکر ادا کرتے ایک نظر ارد گرد اس کے باپ کو ڈھونڈنا چاہا تھا جو وہاں نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بچی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لمس یہ تم پر ہے، بہت پیاری ہے، اس کی آنکھیں بھی تم پر ہیں۔ وانیا کی مسکراتی آواز مندی کھولتی آنکھیں کھولتے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے تاہا کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ بش بچے، وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آواز سنتے اس نے اس کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ وہ کہاں تھا جسے سب سے زیادہ اس پل کا انتظار تھا، پر وہ تو اسے روم میں کہیں نظر ہی نہیں آیا۔
احمد شاہ نے اس کے کان میں اذان دی تھی۔ صدف، وانیہ اور احمد شاہ اس کو پیار کرنے میں مصروف تھے۔ لمز، اس کا نام کیا سوچا ہے؟ وانیہ نے اس کو لے کر ٹہلتے پوچھا۔ اس کے بابا نے سوچا ہوئے آپ ہی، عنایا وجدان شاہ۔ وہ دوہراتے مسکرائی تھی۔ کیوٹ، بالکل اس کے جیسا۔ ویسے وجدان بھائی ہیں کہاں؟ مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آئے۔ لمز نے صدف کی جانب دیکھا۔ اس کے دوبارہ رونے پر صدف اسے اس کی ماں کے قریب لائی تھی۔ مما، وجدان؟ نقاہت زدہ آواز سنتے صدف نے اسے کوسا تھا جو اس لمحے وہاں اس کے پاس نہیں تھا۔ لمز، اسے گود میں لو۔ مما، وجدان کہاں ہے؟ اس کی سوئی تو اس میں ہی اٹکی تھی۔ اسے میں بھیجتی ہوں۔ اسے بامشکل بہلاتے، سہارا دیتے، بچی اس کے حوالے کرتے وہ ہدایات دے رہی تھی، لیکن وہ اس لمحے وہاں ہوتی تو کچھ سنتی نہ۔ اگر تم نہ آئے تو میں وعدہ کر رہی ہوں وجدان، تمہیں دوبارہ اس سے ملنے نہیں دوں گی۔ سن لو اور سمجھ بھی لو میری بات۔ سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ شام کے سائے کچھ لمحوں بعد اپنے پر پھیلانے کو تھے۔ بہار کے موسم کی خوشگواریت محسوس کرتے وہ روم میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر ریلنگ کے قریب کھڑی گرم کافی کے گھونٹ حلق میں اتارتے گزرے ایک سال میں اپنی زندگی کی خوبصورتی سوچ رہی تھی۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ کچھ فیصلے زندگی کے لیے بہترین ہوتے ہیں، یہ اندازہ اسے اس ایک سال میں بخوبی ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا وہی کام سی لڑکی کسی کے لیے خاص ہو سکتی ہے۔ کبھی تو مل پہلی ملاقات کی طرح بگڑا ہی رہتا ہے، کیوں حالت کی طرح۔ وہ ایک شخص جو جان سے پیارا لگے، وقت تو دیتا ہے مگر خیرات کی طرح۔ وہ ان سب میں کھوئی تھی جب اسے اپنے پیچھے محسوس کیا۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکائے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آئی لو یو۔ اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوتے وہ اس کے حصار میں ہی پلٹی تھی۔ تھینک یو۔ ہر بار کی طرح وہ جواب دیتے مسکرائی۔ مجھے جواب کب ملے گا؟ اس کے ہاتھ سے اس کی آدھی بچی کافی لیتے وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے اسے نظروں کے حصار میں لیے۔ اب کب سے گھونٹ پڑ رہا تھا؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ میری سادگی دیکھو، میں نے محبت میں اظہار کا ڈپارٹمنٹ صرف تمہیں دیا ہے۔ تمہیں تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے۔ خالی کپ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ پاس پڑی چیئر پر رکھا تھا۔ تم نے مجھ سے گن پوائنٹ پر اظہار کروایا تھا، وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ تمہیں میں پہلے ہی اچھی لگتی تھی مراد جہانگیر، گن پوائنٹ تو بس بہانہ تھا۔ وہ اترائی تھی۔ ان سب میں اس کے تیکھے سے ناک میں موجود ایک باریک سا اس کی فرمائش پر ناک کی زینت بنایا جگمگاتا ناک ہمیشہ اس کی توجہ کھینچتا تھا۔ وہ اس کی باتیں نظر انداز کرتے جھکتے اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھو چکا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے بتکی۔ وجدان مجھ سے آگے نکل گئے۔ ہم ترقی کب کر رہے ہیں مریم؟ اسے اپنی طرف کھینچتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی لیکن سمجھتے کچھ سوچ کر مسکرائی۔ جان، وہ بھی اتنی سنجیدگی سے بولی جبکہ مراد اس طرز مخاطب پر حیران کن ہوا۔ قسم سے میرے پاس بیبی ایپ نہیں ہے جس میں آپ کو کھیلنے کے لیے 1 عدد بیبی انسٹال کر دیتی۔ مریم کی مسکراتی آواز سے مراد نے دانت کچکچائے تھے۔ سیدھا جواب، کبھی تم سے مجھے ملا ہے؟ اس کی کسی بھی بات پر شرمانا تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی حاضر جوابی والی عادت سے وہ تنگ تھا۔ تو اب تم خود سوچو یار، حد ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ کبھی ہمارے درمیان ہوتی پیار محبت والی میں گفتگو میں تم سنجیدگی لا سکتی ہو؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں گھر میں ٹھہرا شوہر بھی دوسری ساس کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنا تنگ کرتے ہو مراد، میرا دھیان کبھی پیار محبت کی طرف گیا ہی نہیں۔ چند لمحے وہ اس کی حسرت دیکھتی رہی تھی۔ چلو پھر بتاؤ کیا سننا چاہتے ہو تم؟ اس کی گردن میں دونوں بازو حائل کرتے ایک احسان کرتے پوچھا۔ تمہیں مجھے منانے کے ہنر کبھی نہیں آ سکتے مریم، اسے خود سے دور کیا تھا۔ پیارے شوہر بہت شکوے ہیں تمہیں مجھ سے۔ پر اب کیا کر سکتی ہوں میں؟ تم چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اس کی بات سے سرد سے اس کی آنکھوں میں جہاں سنجیدگی ہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ چلنا تو دور، وہ خود اس سے آفر کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، مجھے کیوں ہوگا؟ جب اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے تو میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ مراد اس کی کمال بے نیازی سے اشش کر اٹھا تھا۔ فی الحال میرا دل چاہ رہا ہے کہ دانستہ بات ادھوری چھوڑتے اسے سبق سکھانا تھا۔ کیا چاہ رہا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تم 1 نمبر کے آوارہ ہو، اتنی سنجیدہ گفتگو میں بھی تم ٹھڑک چاڑنا نہیں بولتے۔ وہ ہر بار کی طرح اس کی گرفت میں اسے لقب نوازنا نہیں بھولی تھی۔ ابھی کچھ ٹائم بعد میں ٹھرکی بے شرم پتہ نہیں کیا کیا کہلاؤں گا، تمہاری انرجی ویسٹ ہوگی مزید، ابھی خود کو نہیں تھکاؤ۔ روم میں لاتے اسے مزید سلگایا تھا۔
सदफ, वानिया और अहमद शाह उस वक्त उसके पास कोई नहीं मौजूद था। देख रही हो अनाया, आपके बाबा मामा से मिलने भी नहीं आए। उसको गोद में लेते वो उस वक्त दुनिया जहाँ का सुकून महसूस कर रही थी। वेलकम माय लव। उसकी गोद से उसको लिया था। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी वो कब अंदर आया। वजदान, मुझे तो दे इसे। वो काफ़ी नवहास सर्द रवैया अपनाए अपनी बेटी के साथ मसरूफ़ था। लम्स को अब उसकी इग्नोरेंस पर रोना आया। वज्द नहीं करे मेरे साथ। आंसू अब तेजी से गाल पर लुढ़क आए थे। उसके आंसू उसकी हालत उसे पिघलने पर मजबूर करी थी। बेबी कॉट में डालते वो उसके रूबरू हुआ था। उसको देखा जो हॉस्पिटल के सफ़ेद सूट में तकलीफ दवाए बामुश्किल तकिए से टेक लगाए बैठने की सही किए थी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? उसकी सख्ती अफोर्ड करने की हालत में वो हरगिज़ नहीं थी। जब्त करते वो फौरी उससे दूर हुआ। शाह, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो रोते बोली थी। तो मुझे हर्ट ना करते हर्ट कर चुकी हो लम्स। मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुननी मुझे। जस्ट शट योर माउथ मिसिज वजदान। इतने गुस्से में भी अपनी ज़ात के साथ उसका हवाला देने पर वो रोते हुए भी मुस्कुराई थी। कभी कभी आप पर बहुत ज़्यादा वाला प्यार आता है मुझे मिस्टर शाह, वो उसकी बात से बेनियाज बनते बोली थी। मजाक समझ रही हो तुम? तुम्हारी जान जा सकती थी। गॉड डैम इट, तुम्हें मेरा कभी एहसास नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ। मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई। वो खुद पर जब्त किए था। वजदान, मुझे नहीं बुलाओ लम्स। खुद को सख्त अल्फाज कहने से वो बाज रख रहा था। मैं ठीक हूँ, हमारी बेटी भी ठीक है, मुझे अल्लाह पर यकीन था। हाँ बस खौफजदा ज़रूर थी। मुझे बेरुखी नहीं दिखाए। मेरी कंडीशन का ख्याल कर ले प्लीज़। उसकी बाजू से माथा टिकाए वो रोते बेहाल सी हो रही थी। आपकी बीवी के केस में काफ़ी कॉम्प्लेक्शंस थी। ये बेबी अभी वो कंसीव नहीं कर सकती थी। हमने उन्हें वार्न किया था लेकिन वो बाजिद थी। ऊपर से वो मुंह के बल गिरी है। फैक्ट इज़ फैक्ट, कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर योर सेल्फ। डॉक्टर के कैबिन में उसके कदमों तले ज़मीन निकली थी। डॉक्टर, सेव हर प्लीज़। दोनों में से एक, विच वन मिस्टर वजदान? एक रूह का सुकून थी तो दूसरी वो जिसके ख्वाब उसने सजाए थे। चंद साने वो सोचता रहा था। मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता डॉक्टर, हरगिज़ नहीं। ये मामला उसकी सोच से बाहर था और जिम्मेदार वो उसे समझ रहा था जो उसे इस मोड़ पर लाई थी। मैं आपकी हालत समझ रही हूँ, फिर भी आपको यहाँ साइन करने होंगे। वो प्रोफेशनल अंदाज में उसके आगे पेपर रख चुकी थी। मेरी बेटी की पिक्चर सबसे पहले मुझे सेंड करना। आपकी डायल लिस्ट में पहला नंबर मेरा है। उसके टेबल पर पड़े फ़ोन पर अपने नंबर पर बेल दी थी। जबकि डॉक्टर को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। आप कोशिश करें कि मैं दुआ करूँगा। खुदा के बाद मुझे अपनी दुआ पर यकीन है। वो अपने जज्बात पर जबर किए था। फैक्ट इज़ फैक्ट, डॉक्टर ने अपनी बात पर जोर दिया, और मुझे मेरिकल पर यकीन है। कैबिन का ग्लास डोर धकेलते वो बाहर जा चुका था। आई विश मैं उन दोनों को बचा लूँ और सबसे पहली पिक्चर तुम्हें भेजूँ। डॉक्टर मुस्कुराई थी। थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। वो सोई हुई बच्ची को अपनी बाजों में भरे उसके बेड पर उसके नज़दीक बैठा था। लफ्ज़ ने मुस्कुराते उसके कंधे पर होठ रखते अपना सर टिकाया। वो उसे गोद में लिए था। सफ़ेद नरम कंबल में लिपटी गुलाबी गालों वाली बच्ची जो सफ़ेद नरम से कपड़ों में मलबूस थी, हूबहू उसकी कार्बन कॉपी थी। हाँ, डिम्पल का वो अंदाज़ा नहीं लगा सका था अभी। लफ्ज़ अभी उसकी खुशी महसूस कर रही थी जो बाप की गोद में पुरसकून आंखें मूंदे थी। ऐसे नहीं देखे, नज़र लग जाएगी। उसका जहन अपनी तरफ मतवज्जे कराया था। मैं तुम दोनों को इस नज़र से देखता हूँ जिससे नज़र नहीं लगती। वो अपनी बेटी के नर्मो नाजिक नकोश पर नरमी से प्यार जिता रहा था। वो बस मुस्कुराई थी। उसके मामले में वो जितना शिद्दत पसंद था उसके लिए उतना ही नरम था। आज मैं मुकम्मल हूँ वजदान। वो उसके बेड पर साथ बैठा था। उसके कंधे से सर टिकाए वो रगों में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। ख़त्म शुद।